منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وبالتقوى منكم. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو اخلاص سے متعلق اور قربانی سے متعلق تھوڑی سی بات ہوئی تھی. در حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری اولاد کی رہبری کے لیے، ہماری اولاد کی رہنمائی کے لیے، ہمیں اولاد کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. سبوں نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں اپنے قوم کی رہنمائی کی، اپنے قوم کو سیدھا راستہ بتایا اور اللہ جل شانہ و امن نوازوں سے قریب ہونے کو اور ان سے جڑنے کو بتایا. جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمارے اولاد کے ایمان کے اندر طاقت اور قوت ہوگی، اور جو بھی عمل کریں گے، جو بھی بندگی اور عبادت کریں گے، اس میں جان اور پختگی پیدا ہوگی اور اخلاص پیدا ہوگا. میرے دوستو، سارے انبیاءوں کو، سارے نبیوں کو سارے نبیوں نے قربانی پیش کی. سارے نبیوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے امتحانات اور ان کی آزمائشیں ہوئی. انہی پیغمبروں میں سے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان اور ان کی آزمائش بچپن ہی سے شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ گھر میں بت بھی بن رہا ہے، بت تراشی بھی ہو رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے معبود بنایا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے اپنا مقدس پیشانی، اپنا سر جھکا رہے ہیں اور ان سے ساری چیزیں مانگ رہے ہیں. جب جیسی ضرورت پڑتی اس حساب سے اپنی بتوں سے، اپنے باطل معبودوں سے طلب کرتے اور ان کی منشا کے مطابق وہ چیزیں ان کی پوری ہو جاتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی اللہ فیصلہ کرتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس گھر میں اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا جا رہا ہے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخالفت کی. وہیں سے ان کی آزمائش اور ان کے ساتھ جانچ اور پڑتال شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس ہاتھ سے اس بت کو آپ بناتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے سر ٹیکتے ہیں، یہ تو کچھ نفع نہیں دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے. آپ اس کو کیوں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کے سامنے سر ٹیکتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا بنانے والا، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے جو خالق کائنات ہے،
خالق السماوات والارض ہے، اس کو ایک مانیے، وہیں سے ان کی بغاوت شروع ہوئی، ان کی مخالفت شروع ہوئی اور ان کی مخالفت چلی۔ بہرحال امتحانات سے جلتے جلتے لاسٹ میں امتحان ایسا آیا کہ آخر عمر میں سمجھے 80 یا 90 کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہم سبھی مسلمان جانتے ہیں، اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی نہ لڑکا تھا نہ لڑکی تھی۔ آخر عمر میں اللہ جل شانہ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب وہ ہوش سنبھالے اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو اللہ جل شانہ و نوالوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ تم قربانی پیش کرو، اپنی محبوب شے کہ قربانی پیش کرو، میرے راستے میں قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا خواب تو 100 اونٹ قربانی کی، دوسرے دن دیکھا تو پھر 100 اونٹ قربانی کی، تیسرے دن دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آواز آئی خواب میں کہ ابراہیم تمہارے نزدیک جو سب سے محبوب شے ہے، سب سے پیاری چیز ہے، اس کو ہمارے راستے میں پیش کرو، اس کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اصل اللہ تعالیٰ کو اونٹ قربانی کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو اپنے راستے میں مانگ رہے ہیں، اس چیز کی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام صبح تیار ہوئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو، چونکہ عورت کی ذات تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ جل شانہ حضرت اسماعیل کو اپنے راستے میں مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی قربانی چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی والدہ سے بتایا نہیں، کہا کہ دیکھو ان کو اچھا سے نہلا دھلا دو اور صاف ستھرا کپڑا پہنا دو، یہ ایک مہمانی میں جائیں گے، یہ مہمانی میں جائیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہلایا دھلایا اور اچھے سے کپڑا پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور رسی اور تبر چھری لے کر کے بغل میں دبایا اور چل دیا۔ شیطان کو رہا نہیں گیا، شیطان کو رہا نہیں گیا، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت ہمارے اعمال کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر ہم اعمال کر بھی لیتے ہیں تو ان کو برباد کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ بی بی حاجرہ، آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مہمانی میں لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آج ان کو ذبح کریں گے، ان کی قربانی کریں گے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے باپ کہیں بیٹی کی قربانی کیا ہے اور بیٹے کو ذبح کیا ہے، لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ کہا کہ نہیں، قربانی کریں گے۔ تو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے ایک اسماعیل کیا، سینکڑوں اسماعیل ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بھیج دیتا۔ میرے دوست، یہ ہے نیت۔ اصل کس چیز کو اللہ دیکھتا ہے؟ ہمارے قربانی کے خون کو نہیں دیکھے گا، یا ہمارے قربانی کے گوشت کو نہیں دیکھے گا، اس کی کھال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ جل شانہ وامن والہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے لیے کتنی خلوصیت ہے، کتنی للہیت ہے کہ آج ہم اتنا قیمتی جانور جو قربان کر رہے ہیں، آیا اس سے مقصود ریا تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، شہرت تو نہیں ہے،
इस चीज़ को अल्लाह जांचना चाह रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटा ज़िबा करवाना मकसूद नहीं था, बल्कि उनका चेक करना था कि आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारा खलील, हमारा प्यारा नबी आया हमारे कुर्बानी के लिए सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है या नहीं। चुनांचे है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, कभी बेटा बाप को देख रहा है, कभी बेटा बाप को देख रहा है। जब शैतान का हज़रत हाजरा के पास कोई दाव नहीं चला, कोई वार नहीं चला, तो आया हज़रत इस्माइल के पास। नन्हा मुन्ना लड़का है, सोचा कि बहक जाएगा, बहकावे में आ जाएगा। उसने कहा कि बेटा तुमको कुछ खबर है, तुमको कुछ इत्तला है, मालूम है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि अब्बू के साथ, अपने वालिद मोहतरम के साथ मेहमानी में जा रहा हूँ। तो कहा कि नहीं, मेहमानी में तुम नहीं जा रहे हो, बल्कि आज तुम्हारे अब्बू तुमको ज़िबा करेंगे, कुर्बान करेंगे। तो कहा अरे बाप कहीं बेटे को ज़िबा किया है, कुर्बान किया है? कहाँ? यही हकीकत है, आज ज़िबा करेंगे, कुर्बान करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमको कुर्बान करेंगे। कहा कि अल्लाह का हुक्म ही ऐसा है, तुमको आज ज़िबा करेंगे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे एक इस्माइल क्या, अगर मैं सैकड़ों इस्माइल होता, मेरी जगह पर सैकड़ों इस्माइल होता, तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। देखिए माँ की हिम्मत, इधर बेटे की हिम्मत, माँ का इखलास, बेटे का इखलास, सब जगह इखलास ही इखलास है। इन दोनों जगह नियत ही को देखी जा रही है। क्या इनके दिल में अल्लाह की रज़ा है या नहीं, अल्लाह की खुशनुदी मकसूद है या नहीं। फिर जब इनके ऊपर वार नहीं चला, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि आप आखिर उम्र में, लास्ट उम्र में आपको लड़का पैदा हुआ है, हाथ बढ़ाने के काबिल हुआ है, सहारा देने के लायक हुआ है, आप इसको ज़िबा करने जा रहे हैं। तो आके अल्लाह का हुक्म ही कुछ ऐसा ही। शैतान वहाँ से भी मरदूद हुआ, वहाँ से भी भगाया गया और वहाँ से धुतकारा गया। तो मेरे दोस्तों, हम अपने गाढ़ी कमाई को, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं और बहुत लगन और शौक के साथ खरीदते हैं। इसमें हमारे मुसलमान भाई बहुत पेश है, इसमें बहुत आगे हैं, इसमें चुकते नहीं, भरे और अमाल में पीछे है, लेकिन कुर्बानी के मामले में पीछे नहीं है। लेकिन मकसूद यही है कि हम कुर्बानी करें, शौक़ से करें, ज़ौक़ से करें, अल्लाह को खुश करने के लिए करें। ये ना कि मोहल्ला को खुश करने के लिए या दिखावा के लिए या रियाकारी के लिए न करें। मेरे दोस्तों, अगर रियाकारी हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा, तो फिर हमारा बड़ा से बड़ा अमल नाकाबिल कबूल हो जाएगा। और अगर रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, खुलूस है, लिल्लाहियत है, तो छोटा सा अमल उसमें बहुत बड़ा अज्र है, बहुत बड़ा सवाब है, और यहाँ भी उससे हमें फ़ायदा होगा और आखिरत में भी हम सुरखरूब होंगे, अल्लाह के सामने पेशी होगी तो अल्लाह हमसे खुश होंगे। अल्लाह ताला ने हमें और आपको इसीलिए ही पैदा किया है कि अल्लाह को राज़ी करे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करे, उनके रास्ता पर चले, ताकि यहाँ भी कामयाबी मिले और वहाँ भी कामयाबी मिले। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। वाह दावाना